علی علی حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی 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 حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے علی علی حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق۔ امام نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں اگر کسی میں ہوں تو اس سے بھلائی کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ نہیں کہہ رہا میں کہ دوسروں میں دیکھو کہ یہ ہے یا نہیں ہے، اپنے میں دیکھو۔ اپنے میں ہم جب بھی برائیوں کی بات آتی ہے دوسروں میں ڈھونڈتے ہیں، اچھائیوں کی بات آتی ہے اپنے اندر دیکھتے ہیں، یہ بالکل غلط ہو جائے گا، یہ تو شیطان ہمیں دھوکہ دے گا۔ سب سے پہلے میں اپنے اندر دیکھوں، پہلی بات۔ پہلا یہ کہ وہ تنہائی میں خدا سے نہ ڈرے۔ ہاں یہ تو پہلا ہی بہت خطرناک ہے، تنہائی میں خدا سے نہ ڈرے۔ ہمارے ہاں تو لوگ گناہ ہی تنہائی میں کرتے ہیں، اگر خدا سے ڈر رہے ہوتے ہیں تو گناہ کرتے پھر کیا؟ مجمع میں گناہ نہیں کرتا، کون اتنا بے وقوف ہے جو اتنے مجمع میں بیٹھ کے گناہ کرے گا؟ پاگل ہے، ساری زندگی کے لیے بے عزت ہو جائے گا۔ تو یہ گناہ کہاں پہ کرتا ہے؟ جب صرف خدا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو خدا کا خوف ہے اس کے دل میں؟ نہیں۔ امام فرمانے اس سے بھلائی کی امید نہیں ہے۔ کیوں؟ جب لوگوں کی نظریں ہٹیں گی یہ فرعون بن جائے گا، جب نظریں ہٹیں گی یہ تو شیطان بنا بیٹھا ہوگا۔ تو یہ بہت خطرناک انسان ہے۔ ایک روایت میں ابھی کل ہی دیکھ رہا تھا، کل یا پرسوں، ایک شخص امام کے پاس آیا، اہل بیت نے ہم سے کہا اپنے نفس کے بارے میں اچھا گمان مت رکھو، اس کے بارے میں برا سوچو، اپنے نفس کے بارے میں۔ کیوں؟ تاکہ دھوکہ نہ دے۔ تو ایک راوی امام کے پاس آئے اور کہا مولا کہیں ایسا تو نہیں کہ میں منافق ہوں؟ انہوں نے امام سے آ کر کہا، یعنی وہ کہہ رہے مجھے ڈر ہے کہ میں منافق نہ ہوں کہیں۔ اب پتہ نہیں شاید اس سے پہلے کوئی روایت تذکرہ ہوئی ہوگی منافق کے بارے میں۔ تو انہوں نے کہا کہ مولا کہیں ایسا تو نہیں کہ میں منافق ہوں؟ تو امام نے پوچھا کہ کیا تم تنہائی میں، گھر میں خاموشی سے تنہائی میں خدا کی عبادت کرتے ہو؟ اس نے کہا کرتا ہوں۔ کہا اگر کرتے ہو تو پھر تم منافق کیسے ہو سکتے ہو جب تم تنہائی میں بھی خدا کا خوف رکھتے ہو؟ پھر منافق نہیں ہو سکتے۔ جو تنہائی میں خدا سے نہیں ڈر رہا یہ خطرہ ہے اس کا، ہاں اس کا خطرہ، یہ منافق نہ ہو۔ تو ابھی آپ سب جانتے ہیں میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، آپ سب جانتے ہیں یہ جو موبائل کی دنیا ہے نا، اس نے ہماری تنہائیوں کو بھی فاسد کر دیا، اس نے ہماری تنہائیوں کو فاسد کر دیا، بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ اس کو کسی طریقے سے ایسے کریں، اگر کوئی ایسا کام کر رہے ہیں نا جس کا نہ نقصان ہے نہ فائدہ ہے وہ بھی قبول ہے، زیادہ دیر وہ بھی نہیں کرنا ورنہ سلپ ہو کر اس میں آئے گا جس میں گناہ ہوگا۔ ٹھیک ہے اگر کوئی ایسی کچھ دیر آپ نے ایسا کام کیا جس کا نہ فائدہ نہ نقصان، چلو وہ چلے گا، زیادہ نہیں کرنا ورنہ سلپ کرے گا۔ وہ کیوں کر رہے ہو جس کا پتہ ہے کہ گناہ ہے؟ یہ مت کرو، خدا دیکھ رہا ہے۔ ساری مصیبت اس پہ سان پہ آتی ہے جو ایک امام نے ایک روایت میں فرمایا کہ اس حکم سے ڈرو جس کا قاضی بھی خدا ہے، شاہد بھی خدا ہے، گواہ بھی خدا ہے، قاضی بھی خدا، گواہ بھی خدا۔ اب بچو گے کیسے؟ اب کیسے بچو گے؟ اس لیے امام نے فرمایا اس سے امید نہیں ہے جو تنہائی میں خدا سے نہیں ڈرتا۔ تو ہم آگے کی باتیں نہیں کریں، پہلے یہاں سے صحیح کریں۔ درود بھیجے گا محمد وعلی محمد، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ دوسرا یہ کہ بڑھاپے میں اپنے گناہوں کی پرواہ نہ کرے۔ تم نے نعوذ باللہ جوانی میں گناہ کر لیے، اب بوڑھے ہو گئے ہو، اب تو ڈرو۔ کوئی کہے میں جوانی میں نہیں ڈرا تھا، اس وقت بے حیائی تھی، اب کیوں بے حیا بن رہے ہو؟ اب اپنی سفید بالوں کا ہی خیال کرو، تو اپنی کمزوری کا خیال کرو۔ انسان کمزوری کے اندر کم سے کم یہ سوچ لے بھائی خدا ہے، اس کو دیکھ۔ تو معاملہ صرف بڑھاپے کا نہیں ہے، امام بتا رہے جب کمزور ہے تب بھی خدا کے سامنے کر رہا ہے، اب کیوں کر رہا ہے؟ ایک وقت آنے والا ہے جس میں انسان کتنا ہی طاقتور ہو بے بس ہوگا، موت کا لمحہ ہے، اور بہت سارے لوگوں کو موت سے پہلے بھی وہ بے بسی آنی ہے، بہت سارے لوگ۔ امام فرمانے تم اس سے پہلے کہ ایسے بنو اپنے اوپر کنٹرول کرو، جوانی میں اس سنبھال لے آدمی، پھر بڑھاپے کی کیا بات۔ امام فرمانے اس سے کوئی توقع نہیں ہے جو بڑھاپے میں اپنے گناہوں کی پرواہ نہ کرے۔ تیسرا کون ہے؟ اپنے برے کاموں پر اور عیبوں پر شرم و حیا نہ کرے۔ اس کو بتاتے ہیں تم نے غلط کیا نا،
ہاں غلط کیا. بے حیائی کے ساتھ کہتے ہیں ہاں تو کیا پھر کیا ہوا؟ لا الہ الا اللہ. شرم نہیں ہے، حیا نہیں ہے. غلط کیا تو مجھے تو غلط کیا تو شرمندگی تو ہو. امام فرما رہے ہیں یعنی کہنے کا مطلب یہ ہوا معصوم کوئی نہیں ہے، لیکن اب ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان گناہ کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، بے حیائی بھی دکھاتا ہے. یہ کیوں کر رہا ہوں؟ امام فرمایا اگر کوئی ایسا ہے اس سے امید نہیں ہے، پھر اس سے امید نہیں ہے، یہ غلطیاں کرے گا پھر اور کرے گا. تو ابھی میں آگے کا اسٹینڈرڈ تو انشاءاللہ کل عرض کروں گا. یہاں تک کے لیے جو کم سے کم اسٹینڈرڈ تھا وہ عرض کر دیا کہ امام نے فرمایا کہ انسان کو ایسا ہونا چاہیے تنہائی میں خدا سے ڈرے، بڑھاپے تک آتے آتے کم سے کم اپنے گناہوں کو چھوڑ دے، پرواہ کرے ان کی. اور تیسری بات یہ کہ اگر اس کا کوئی عیب، اس کی کوئی برائی نظر آ رہی ہے، شرم کرے، تھوڑا حیا کرے، اپنے اوپر تھوڑا سا شرمندگی کو لے کر آئے. یہ کوئی جرأت نہیں ہے کہ کوئی انسان کہے میں خدا کا گناہ کرتا ہوں، دیکھو کتنے دھڑلے سے کر رہا ہوں. نعوذ باللہ تعالی. خدا نے بڑوں کو موقع دیے، تم بھی ان میں سے ایک ہو. کیا خدا کی گرفت سے نکل کے بھاگ سکو گے؟ کہاں جاؤ؟ وہ جو مملکتوں کے مالک تھے وہ کہیں جا سکے تھے؟ یہ جنہوں نے ائمہ اطہار علیہ السلام کو شہید کیا، یہ ایسی حکومتوں کے مالک تھے جو آج کے 20 سے زیادہ ملک بنیں گے. 20 سے زیادہ ملک آج کے بن جائیں گے. کم کہہ رہا ہوں میں آپ سے، 30 بن جائیں گے. وہ ان مملکتوں کے مالک تھے. پھر کیا ہوا؟ پھر آئے تو خدا کے سامنے نا. جو فرعون اور یہ سب کہانیاں خدا متعال نے بتائی ہیں وہ کس لیے ہیں؟ آج طاقتور ہو تو سمجھ رہے ہو کچھ نہیں ہونے والا. میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا وہ یہ کہ اس سے پہلے کہ کمزوری ہمارے اور آپ کے اوپر آئے، دوسروں کے محتاج بن جائیں، اپنے آپ کو خدا کے سامنے خاشع کر. اور یہ بھول جاؤ کوئی یہاں بیٹھا ہو کہ مولانا مجھ پہ کمزوری نہیں آئے گی. بھول جاؤ. انسان کو فالج ہونے میں نا 4-5 سیکنڈ لگتے ہیں. بڑے طاقتوروں کو یوں سلپ ہوئے زمین پہ گرے، پوری باڈی کے پیرالائز، ختم. اتنی سی چوٹ لگنی ہے، ختم. پھر اکڑتا بھی ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا. کہاں سے؟ سنبھال کے چلے انسان، بہت سنبھال کے چلے. تو متواضع رہے، خاضع رہے، خاشع رہے. میں بھی آپ کے سامنے بول رہا ہوں، مثلا آپ سن رہے ہیں، لوگ باہر بھی سن رہے ہیں. یہ زبان ہاتھ سے جانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ کہیں ٹریفک میں جا رہا ہوں، میں نے ایسی زبان نکالی بھی ہے، ایک جھٹکا لگا، دانتوں کے نیچے آ کے کٹ گئی، پھر گونگا ہو گیا. پھر کیا ہوا؟ سب ختم. 30 سال مجلسیں پڑھی، پھر اب نہیں. جانے میں کتنی دیر لگی؟ 1 سیکنڈ. اپنے آپ کو پہچان لے انسان. میں نہیں کہہ رہا کہ جس پہ برا وقت آ جائے وہ غلط آئے، نہیں. خدا کا نظام ہے، اس نے امتحان کے تحت کیا ہو، آزمائش کے تحت کیا ہو، وہ بھی اچھا ہے. خدا کی طرف سے جو آیا اچھا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا کچھ جھیلا، اچھا. اور ہم تو ذکر کرنے والے ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے. وہ سب کچھ جھیل کر کہتے رہے جو خدا کی طرف سے تھا وہ بہت اچھا تھا. اللہ اکبر. علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی. جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے. علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی. جدھر حق